جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے. تو جادو ہے کیا؟ جادو کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے، کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. جادو کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر جس کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا، حیلہ کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر ہو جائیں. یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کو چھپا دینا اور اس کے اوپر ایسی ملمہ سازی کرنا کہ وہ دوسرے کو کچھ سے کچھ نظر آئے. مختلف علماء کرام نے جادو کی مختلف تعریفیں کی، اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا، لیکن سب کی تعریف میں یا سب کی ڈیفینیشن میں ایک بات مشترک ہے، ایک کامن چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ جادو کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، سامنے نہیں ہوتے، ہڈن ہوتے، ریزنز نہیں پتہ چلتی. جادو میں عام طور پر شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی، دوسرے لفظوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی. اسی لیے جادو شرک اور کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً یہ پین ایک جسم رکھتا ہے، مادی چیز ہے، اگر اس مادی چیز کو جسم پر لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کو جو درد ہوتی ہے یہ صرف درد جسم تک نہیں ہوتی، اگر یہ درد شدید ہو تو آپ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں، آپ کی روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں، نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسانی جان پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو پھر جسم کو بھی متاثر کر دیتی ہیں. اس لیے جادو سے صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، لیکن خوف کا اثر جسم پر ہوتا ہے، رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بازو کو ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں، کسی کے روب میں آتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اوور ویلم ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں. تو جادو جب انسان پر ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے حواس اور اس کی روح اور اس کے نفس یعنی اس کی پوری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کبھی تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ اثرات ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. مثلا جب کوئی جسمانی بیماری بھی لگتی ہے تو اس کے وائرسز ہر طرح موجود ہوتے ہیں، مثلا فلو پھیلتا ہے یا طاعون پھیلتا ہے یا کوئی اور متعدی مرض پھیلتی ہے، تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر ایک کو لگ جائے. کس کو لگتی ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. ورنہ بعض لوگ مریضوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، مقناطیس، اگر آپ اس کو سونے پر رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ اس کو چاندی پہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو لوہے پہ رکھیں تو لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنے لگے گا. اسی طرح کچھ لوگوں پر جادو کے کلمات یا ان عملیات کا اثر ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا. اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص مصلحت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت کسی کے لیے اذن دے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اس لیے آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے، کس کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کیا محسوس کرتا ہے، تو آپ نے وہم کا شکار نہیں ہونا کہ یہاں سے آپ اٹھے تو ہر ایک سوچے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے مجھ پر بھی کوئی جادو ہو چکا ہے. نہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو، وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں اور اگر وہ علامات کسی کے اندر نظر آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے روحانی امراض ہوتے ہیں، اور کچھ جسمانی اور روحانی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہوشیار رہے، حفاظتی تدابیر اختیار کرتا رہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ کے راستے پر جمع رہے. تو انسان جب کسی شر سے آگاہ ہوتا ہے تو اس آگاہی کا مطلب اس شر کی طرف جانا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہم سیکھ رہے کہ نعوذ باللہ ہم بھی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم ایسی حرکات سے دور رہیں اور باز رہیں. جادو
برحق ہے. برحق کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے، برحق یہ اس معنی میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے، کہ کوئی جادو کے بل پر کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے. کبھی بھی اس وہم میں نہ پڑے کہ کوئی جادو کر دے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ اصل طاقت اور اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور خاص طور پر جادوگروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے چاہے آئے. وہ کوئی خدائی فوج نہیں ہے، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اور بہت سے شر دنیا میں ہے، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس امتحان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے دے. تو ایسے ہی ہے جیسے زہر موجود ہے، دیگر خطرناک چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، لیکن انہی میں خیر بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہی چیزیں ہمارے لیے شر بھی ہوتی. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر رکھ دے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو لیکن ہمارے حق میں، ہمارے دین میں وہ انتہائی نقصان دہ ہو، ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے، لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، اور پریشانی کی بھی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ شکر کرنے والے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے قریبی بندے اور اس کے رسول، لیکن ان پر بھی کچھ اثرات ہو گئے تھے اللہ کے اذن سے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو اس پر ہی اثرات ہوں، ہاں اس پر زیادہ چانسز ہیں، لیکن بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو. ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابوبکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے، نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا، اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے. پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی، ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اجر بھی بہت بلند ہوتا ہے. اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام. شیطان سوچ میں خلل ڈالتا، تو یہ ایک علامت ہوتی کہ بعض اوقات سوچ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. جی ہاں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 24,126 اس کا نمبر ہے، اگر آپ دوبارہ کہیں دیکھنا چاہیں. عمرہ کہتی ہیں جو ان کی شاگرد خاص ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. عام طور پر ہوتا نا انسان بخار ہو، نزلہ ہو، گلا خراب ہو، ہفتہ لگ جاتا ہے، 10 دن لگ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتی، انسان بہت مشکل سے ریکور ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہی نہیں، بہت تاخیر ہو جاتی. تو ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کے متعلق پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ ہی ہیں، بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس طرح بیماری. کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے. اور پھر یہ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ باندی نے، آپ کی لونڈی نے جادو کیا تھا. عام طور پر وہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم یا بعض اوقات جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ. تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا. اس نے کہا ہاں میں نے کیا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، کسی اور کو آزاد کر دو، لیکن اب اس کو
آزادی نہیں ملے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات شیطان انسان کو ستاتا ہے. وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ ہر ایک کے پیچھے. اور بعض اوقات جب انسان اللہ کے راستے پہ آنے لگتا ہے تو ایک نہیں کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں, شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں, عثمان بن ابی العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہت کنسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے. اب ویسے ہی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے, بالکل ہی انسان بخلایا رہے, یعنی ایک ہوتی ہے نا جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے, آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رکعت میں کرتے ہیں اور ایک دم شیطان اچک کے لے جاتا ہے, پھر پلٹ آتے ہیں, پھر. لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے کہ بخلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی, تو ان کی کیفیت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر, میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا, یعنی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا, یعنی کچھ پڑھ کے یعنی جھاڑا ان کو, اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا, پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے, یعنی اب تک جب تک میں زندہ ہوں, یعنی تھرو آؤٹ مائی لائف, کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا, وہ نکل گیا. تو یہ اس طرح کے بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں, تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روئے چلے جاتے ہیں, روئے چلے جاتے ہیں. آپ ان کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے جس سے وہ بہل جاتے, لیکن وہ نہیں بہلتے. اسی لیے حکم دیا گیا نا کہ مغرب کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو. کیوں؟ خود ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں, تو بچوں کو نہیں نکلنے دو, کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اور جنات اور شیاطین کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں, ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں, آیت الکرسی پڑھ کے, اس کے بعد آپ وہی صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ تھتکاریں, یعنی پھونک مار دیں اور منہ سے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے, جو بھی چلے جاؤ یہاں سے, پوری قوت, خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی ہوش ہوئے پڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے. کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت, آپ اس کی اماں ہیں, آپ نے ہی دم کرنا ہے, کہیں اور نہیں جانا. بہرحال یہ یاد رہے کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 102 ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ یہود تورات کی بجائے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے, یعنی جنتر منتر کے, جو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا, بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں, عراق کا ایک شہر ہے, ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی. یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں, سو تم کافر نہ بنو, فلا تکفر, کفر نہ کرو. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں, حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں, فائدہ نہ دیں. اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا, کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا کھیل کھیلا جاتا ہے, شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کے امتحان کے لیے 2 فرشتے اتار کر ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سکھایا, جبکہ وہ خود بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں. لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم پیٹ پیچھے پھینک کر جادو سیکھنے میں لگ جاتے. وہ کہتے تھے کہ کفر نہ کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا شیطانی اور کفریہ کام ہے. جو ایسا کرتا ہے
وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے. پھر یہ کہ جادو کا پہلا ہدف کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ایسے کوئی کر نہیں سکتا. اور آیت کے آخر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا سراسر نقصان کا باعث ہے، نفع کا باعث نہیں. انسان اس کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کا خریدار بن جاتا ہے، اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی دنیا خراب کرتا ہے. تو کتنا مہنگا سودا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. یہود کے ہاں جادو مشہور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہی کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 51 میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ ایسی خرافات کے پیچھے ایک طرف کتاب کا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ خرافات کرتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر بھی ان کے اتباع میں یہی عادت آ گئی کہ بہت سے دیندار حضرات جو کہ بہت نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور شرعی حلیہ بھی بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے اپنی امت سے اس کو خارج قرار دیا. فرمایا لیس منا من سحر او سحر له، سلسلۃ الاحادیث سے صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا، کرنے یعنی خود جو عامل ہے، اور کروانے والا جس کے لیے عمل ہو رہا ہے، یعنی جو شخص گیا ہے کسی جادوگر کے پاس اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. لیس منا یعنی امت مسلمہ کے شعار میں سے یہ بات نہیں، انتہائی نقصان دہ چیز ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ والسحر، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور جادو کرنا. یہ 7 ان گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی یعنی جو عادتاً شراب پیتا ہے، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی اس کو دیگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملایا گیا. اور اس کی سزا کیا بتائی؟ نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا کہ اقتلوا کل ساحر فقتلنا فی یوم 3 سواحر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. حضرت عمر کی یہ رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا، یعنی ایسے عاملوں کا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ عامل. عامل کی پہچان کیسے کی جائے؟ جادو کی سب سے بڑی علامت گرہ لگانا ہو. کسی دھاگے میں، تار میں جب کوئی گرہ لگا کے کچھ پڑے تو سمجھو یہ جادو کر رہا ہے. چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گلی میں بیٹھا ہو یا کسی کاروبار میں لگا ہوا ہو، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حافظ، عالم، معلم، مولوی صاحب، پیر صاحب کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ دھاگے میں گرہ لگا کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی پہچان. کوئی شخص اگر آپ کا علاج اس طرح کرنا چاہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیے اور وہ دھاگا کاٹ دیجیے. کوئی لا کے بھی آپ کو دے، قطعاً اس دھاگے کو استعمال نہیں کیجیے، کیونکہ یہی جادو کرنا ہے اور یہی کفریہ کام ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں اور کئی دفعہ وہ سمجھ نہیں آتے، وہ عربی کے نہیں ہوتے، کوئی ایسے شیاطین کو پکار رہے ہوتے ہیں، جنوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لکھتے ہیں، بعض اوقات پڑھ کر ہوا میں پھونکتے ہیں، بعض اوقات کسی کھانے میں کوئی چیز ملا دیتے، کسی کھانے پہ پڑھ دیتے اور اس مطلوبہ شخص جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس کو کھلا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے جسم، دل اور عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اگر اللہ کا اذن ہو جائے. ہوتے الفاظ ہی ہیں لیکن وہ الفاظ اثر کرتے. اچھا الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اثر ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے تو اثر ہوتا ہے، کوئی محبت سے بات کرے تو اثر ہوتا ہے، اور کوئی غصے سے بات کرے، چیخ کے بات کرے تو بھی اثر ہوتا ہے. تو بس یہ بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. لیکن عام طور پر جادو 2 طرح کا ہوتا ہے. عام جادو جو تعویذوں کے ذریعے یعنی کچھ لکھ کر وہ کاغذ میں بند کر کے کسی چیز میں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں کہ گلے میں لٹکا لو یا جا کے دبا دو کسی چیز کے نیچے یا رکھ دو، اور اس میں کوئی لکیریں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں، اوٹ پٹانگ نام یا الٹا کچھ قرآن لکھا ہوتا ہے، یا یہ جنتر منتر کچھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اور اقوام بھی کرتی ہیں. دنیا کی تقریباً ہر قوم کے اندر اس قسم کی خرافات موجود ہیں. یہ عام جادو. لیکن جس کو کالا جادو کہا جاتا ہے اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا کالا جادو کے نام سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ وائی ناٹ اونلی میجک، بلیک میجک. تو فرق کیا ہے؟
تو کالا جادو وہ ہوتا ہے جس میں نجاست سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، حیض کے خون سے، پیشاب سے اور اس قسم کی گندی چیزوں سے، یا ان آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے اور بہت ہی غلط قسم کی حرکات کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا یقیناً کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطانوں سے مدد لیتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہو۔ بعض اوقات کسی انسان کا قتل تک کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے گردے نکال کے لاؤ یا کسی کا دل نکال کے لاؤ، پھر اس دل کے اندر وہ چیز رکھتے ہیں اور اس کو بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں جادوگر، اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں، بعض اوقات اور بھی حرام کام کرتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی زبان خراب کرنے والی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھ تو آ گئی۔ ہر الٹا غلط کام جس سے شیطان خوش ہو جائے، انسان جتنا بڑا گناہ کرے شیطان اتنا زیادہ خوش ہو، تو شیطان کو خوش کر لیتے، شیطان ان کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے، پھر وہ ان کا ہر حکم مانتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھول کر بھی کسی عامل کے پاس نہ، کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہو پیچھے سے، اور وہ خود تو کفر کر ہی رہا ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے، کرنے والا بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جس نے آ کے